فجر کی نماز کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 500 کروڑ حاصل کر لے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جس خاص تسبیح کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بہن بھائی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، تو 3 دن میں اگر آپ کو 500 کروڑ بھی چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب المجرب عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب یا مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا صلہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے تو دیکھا ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے ہی یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے پر لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے کبھی نا امید نہیں کرتا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ، تکالیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں اور رنج و غم ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے، یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں طرح طرح کی پریشانیوں سے انسان کا واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے، بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ بہتر اجر عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ حال ہیں، مشکلات اور مصائب میں گرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کو شاد آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے یا واسعو یا واسعو یا واسعو یہ بھی 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا واسعو کا مطلب ہے اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو انشاءاللہ ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی وہاں سے مشکلات حل ہوں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں اور ہمارے مال میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔